यूट्यूब पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अहमदी नेटवर्क ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्कि फ़इज़ा ला युअतूनन नास नक़ीरा अम यहसुदूनन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आल इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा फ़मिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु व कफ़ा बिजहन्नम सईरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। क्या मुल्क में उनका कुछ हिस्सा है? ऐसा हो तो लोगों को तिल भर न दें, या लोगों से हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया। तो हमने तो इब्राहीम की औलाद को किताब और हिकमत अता फरमाई और उन्हें बड़ा मुल्क दिया, तो उनमें कोई उस पर ईमान लाया और किसी ने उससे मुंह फेरा, और दोज़ख काफ़ी है भड़कती हुई आग। ये आयात बय्यिनात का ताल्लुक़ कल जो आयतें तफसीर में गुज़र चुकी उनसे इस तरह से है, यहाँ उन यहूदियों की बात चल रही है जो अहले किताब होने के बावजूद मुशरिकीन का साथ देने लगे थे। अहले किताब किसको कहते हैं ये कल मैंने आपको समझाया है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिन नबियों पर किताब उतारी है उनके उम्मतियों को अहले किताब कहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी तो उनकी जो उम्मत है वो अहले किताब कहलाती है। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतरी है, उनके मानने वाले जो उनके उम्मती हैं उनको भी अहले किताब कहा गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारी गई तो जो ईसाई थे ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में उनको भी अहले किताब कहा गया। तो अहले किताब से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो किताबें उनके नबियों पर उतरी। होना तो ये चाहिए था कि अहले किताब बहुत करीब से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ सकते थे, क्योंकि पहले वाली सारी किताबों में हुजूर की आमद का तज़किरा आ चुका था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की बशारतें सारी किताबों में दी जा चुकी थी। तो अब उन लोगों को सबसे ज्यादा समझना चाहिए था हुजूर को, लेकिन वही सबसे ज्यादा दुश्मनी पर उतरा है। मुशरिकीन की बात तो चले, वो तो पैदाइशी बुतों की इबादत कर रहे थे, उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी और अहले किताब में से वो थे भी नहीं, ना उन्हें खुदा के मुताल्लिक कोई मालूमात थी। वो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी कर रहे थे तो उनके कुफ्र और शिर्क का हसद था, लेकिन कुफ्र और शिर्क की बुनियाद थी। लेकिन ये अहले किताब ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर हुजूर से हसद करने लगे कि अगर हम सब हुजूर की बात मान लें तो फिर हमारी ये पीरा मुरीदी सब खत्म हो जाएगी। जो लोग हमको जो नजराने देते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, सारे डाइवर्ट हो जाएंगे हुजूर की तरफ। तो सिर्फ और सिर्फ इस माल की हसद ने इनको हक बोलने से दूर कर दिया। यही यहूद की मजम्मत आई है जब जंग खंदक का मौका हुआ। कल जो मैं बता रहा था आपको शान नुज़ूल जो पिछली आयतें गुजरी हैं, क्यों ये आयतें उतरी थी, इन आयतों के नाजिल होने का सबब ये था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों को अपने साथ एग्रीमेंट में शामिल किया था कि मदीने की हिफाजत में तुम साथ रहोगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, मक्का जा करके हुजूर की तमाम जासूसी करके मक्का वालों को खबर करते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग की जो भी तैयारियां कर रहे हैं ये राज सब ले जाकर मक्का वालों को बताए। मक्का वाले इतनी जल्दी इन पर एतमाद भी नहीं करते, यकीन भी नहीं करते। मक्का वालों ने यह भी कहा कि तुम तो अहले किताब हो और मोहम्मद भी अहले किताब है, तुम दोनों लोग बाद में मिल जाओगे और हमको अलग कर दोगे, तो इसीलिए तुम पहले ये बताओ कि हम जो मजहब पर अमल कर रहे हैं। मुशरिकीन मक्का पूछने लगे मोहम्मद हक पर हैं कि हम हक पर हैं, हमारी जो उनसे दुश्मनी है ये सही है कि नहीं।
ان ظالموں نے یہودیوں نے کہا کہ بالکل تم حق پر ہو محمد نہیں. یہ اہل کتاب ہو کر کے بھی مشرکین کو حق پر بتایا, اور اس کے بعد ان مشرکین نے یہ کہا اچھا ٹھیک اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے خداؤں کو سجدہ کرو تم. تو ان یہودیوں نے جو اہل کتاب ہے ان کے مذہب میں بھی کسی بت کو سجدہ کرنا جائز نہیں. آج بھی جو یہودی ہوں گے عیسائی ہوں گے وہ آئیڈل ورشپرز نہیں ہوتے, یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں. تو اس زمانے میں جب ان یہودیوں کو معلوم تھا کہ کفار مشرکین جو مکہ کے ہیں وہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں, جب انہوں نے کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو تم ہمارے خداؤں کو سجدہ کرو, تو انہوں نے سجدہ بھی کر دیا, سجدہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مذمت میں یہ آیتیں نازل فرماتا یؤمنون بالجبت والطاغوت, اللہ نے کتاب کا حصہ ان کو دیا لیکن یہ شیطان پر اور بتوں پر ایمان لاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کافروں سے کہ تم حق پر ہو, ایمان والے جو اسلام میں ہیں وہ لوگ حق پر نہیں ہیں. اللہ فرماتا اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا, اور اللہ جس پر لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. قرآن پاک کا یہ ترجمہ میں نے بیان کیا. اب اسی کے بعد یہ آیتیں آئی ہیں کہ یہ آیت کیوں کر رہے ہو تم اس طرح سے, میرے نبی کی دشمنی پر کیوں تلے ہوئے ہو. ام لہم نصیب من الملک, کیا تمہارے پاس ملک کا کچھ حصہ ہے. ملک کا کچھ حصہ کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت, پاور, حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, اور اگر ان کو اللہ تعالیٰ حکومت سطوت دے دے تو اس میں سے یہ لوگوں کو تل بھی نہیں دیں گے. اب یہاں حکومت ملک سے مراد کیا ہے, یہ نہیں جو حکومت تخت حاصل کرنے والی. ملک سے مراد وہ ملک ہے جو رب ذوالجلال چلا رہا ہے, وہی بارشیں برسا رہا ہے, وہی ہوائیں دے رہا ہے, وہی موسموں کی تبدیلی کا مالک ہے, دن اور رات وہی چلا رہا ہے. سارا نظام اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے. اس ملک کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے جو اتنے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں یہودیوں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ کیوں اس طرح سے نبی کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں, مسلمانوں کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے مالک یہ ہیں, دنیا میں جینے کا حق صرف ان کو ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا, ان کے پاس ملک ہوتا, تو پھر یہ کسی کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیتے. اب یہاں سے اندازہ کیجئے وہ مولا کریم ہے رب ذوالجلال, اس کے ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے, نہیں ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے. وہ کریم ہے خدا. ایمان والے بھی اس کے کائنات میں جی رہے ہیں, بے ایمان بھی اس کی کائنات میں جی رہے ہیں. ہے تو بندے اسی کے, پیدا کیا ہوا اسی نے. تو اگر یہ ملک جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں آتا, اس کا کوئی حصہ بھی چلانے کا سسٹم ان کے پاس آتا, تو پھر یہ کسی کا جینا یہاں پر آسان نہیں رکھتے, بہت دشوار کر دیتے. اسی سمت میں یہودی آج اسی چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم ساری چیزوں پر تو قبضہ و اختیار حاصل کر چکے ہیں, یعنی یہ زمینی چیزوں پر تمہاری بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھوں میں آ گئیں, لیکن ملک جو ہے وہ اب بھی اس کا کوئی حصہ ان کے ہاتھ میں نہیں. ملک سے مراد نظام کائنات کا کوئی حصہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ کے. کیا سورج کسی سے پوچھ کے طلوع ہوتا ہے؟ کیا سورج کسی سے پوچھ کے ڈوبتا ہے؟ ٹھنڈی پوچھ کر کے آتی ہے, گرمی پوچھ کر کے آتی ہے. سارا ملک کا نظام اللہ کے دست قدرت میں ہے. اب اسی چیلنج کو ختم کرنے کے لیے یہودی پوری دنیا میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. وہ 3 طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. 3 طاقتیں. ابھی جیسے چند دنوں قبل میں نے اپنے مطالعے میں یہ پڑھا تھا, دنیا کا ابھی سب سے جو رچ آدمی جس کو کہتے ہیں بل گیٹس, اس کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میرے سب سے بڑا دشمن دنیا میں کوئی ہے تو سورج ہے. پتہ نہیں اس کو گرمی سے نفرت ہے. اس نے کہا سورج سے مجھے سخت نفرت ہے. ایک چیز اس پر کسی کا کنٹرول نہیں چلتا. سورج کو آپ کہیں گے کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جا تو ہٹتا نہیں, اگر اس کو ٹھنڈیوں کے دنوں میں بلا لیں تو آئے گا نہیں, اس پر کسی کا اختیار نہیں. اس چیلنج کو یہ
ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کا یہ حصہ ہمارے ہاتھ میں آئے. دوسری چیز یہ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات کے موسموں کا جو پھیر ہے اور رات و دن کا بدلنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہو. تیسری جو سب سے بڑی خواہش ان کی ہے، موت و حیات ہمارے ہاتھ میں آئے. اور یہ ملک کے نظام میں ہے اللہ کے، یہ ملک کا نظام ہے اللہ کا، اور اللہ رب العزت نے یہ پاور کسی کو بھی نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ چیزیں نہیں عطا فرمائیں. لیکن یہود یہ چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ان کی کوششیں بھی ہو چکی، ایسا نہیں ہے. آج جو گلوبل وارمنگ کے لیے لوگ پریشان ہیں کہ ویدر بدل رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، اس کے پیچھے ساری انہی کی کارستانیاں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں آئے موسم، ہم جس طرح چاہیں ویسا بنے. گرمیوں کو ہم ٹھنڈی بنا سکیں، ٹھنڈیوں کو ہم گرم کر سکیں. تم ایک کمرے کو تو کر سکتے ہو لیکن کائنات کو نہیں کر سکتے. کمرے کو تو تم اے سی لگا کر گرم کو ٹھنڈا، ٹھنڈے کو گرم کر سکتے ہو. یہ اتنا تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جینے کے لیے دیا ہے، اتنا تو جانور کو بھی پاور ہے. جانور بھی ٹھنڈیوں میں اپنی گرمی کا سامان تیار کر لیتا ہے، اور گرمیوں میں جانور بھی اپنے ٹھنڈی کے ذریعے ڈھونڈ لیتا ہے. وہ تو پوری کائنات میں جینے والے کو اللہ نے اختیار دیا. لیکن اگر تم چاہو کہ اللہ کے ملک میں ہی تم دخل اندازی کرو، یہ پاسبل نہیں. لیکن اس کے لیے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. چند دنوں پہلے ایک ٹرائل کیا گیا تھا. ایک ٹرائل اس طرح سے کہ کچھ بڑے بڑے سائنٹسٹ کو لے کر ایک کیمیکل سے بھرا ہوا ایک بلون جو ہے، اس کا کسی جگہ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے جس کو اڑایا گیا آسمان میں. تو اوزون لیئر جو ہے، یعنی ہمارے زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک خط ہے جہاں سے ہر چیز چھن کر کے ہمارے پاس آتی ہے. سورج کی گرمی ہو یا ٹھنڈی ہو یا بارشیں ہوں، یہ اوزون لیئر ہے، ایک لیئر ہے، ایک پرت ہے. تو کچھ سائنٹسٹ اس پر تجربہ کیے کہ وہ کیمیکل جو ہے انہوں نے ایک بلون کی شکل میں اس کو اڑایا، اور وہ آسمان میں جا کر وہ گیس جو ہے وہ اوزون لیئر پر جم گئی. تو وہ دھواں یا کیمیکل جو بھی جمع، جس کی وجہ سے وہ جتنا خطہ اثر انداز ہوا، وہاں دن میں اندھیرا چھا گیا، اور سخت گرمی کے دن بھی وہاں پر اس علاقے میں اتنا ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی ہو گئی. تو یہ کیمیکل کے ذریعے سے آسمان کے اوپر اگر یہ اس طرح کی کوئی پرت ڈال دیں، اسی لیے خلا میں جا رہے ہیں، اسپیس میں جتنے بھی ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، وہ موسم کو کنٹرول کرنے کا ان کا یہ تجربات چلتے ہیں. دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں سیٹلائٹ وغیرہ کے نام پر، لیکن کام کچھ اور بھی ہیں ان کے. دو کام، ایک گلوبل یعنی ویدر کو کنٹرول کرنا، دوسرے ان کو ایک خواہش ہے کہ ہم خدا کا پتہ لگا کر کے خدا سے ہی جھگڑا کر لیں گے. اس پر وہ پہلے بھی ہو چکا ہے آلریڈی، ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہو چکا ہے. نمرود نے کیا ہے اس طرح سے، اس نے پوری دنیا والوں کو جمع کر لیا تھا اللہ سے لڑنے کے لیے، اور بلڈنگ بنا رہا تھا بہت لمبی کہ اس پر چڑھ کر کے میں خدا کو گرا دوں گا. معاذ اللہ. یہودیوں کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، جو بنی اسرائیل کے یعنی جتنے یہودی ہیں یہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں. تو یہ ان کا عقیدہ یہ کہ اسحاق علیہ السلام اللہ سے جھگڑا کرتے تھے، کبھی وہ خدا کو گرا دیتے تھے، کبھی خدا ان کو گرا دیتا تھا. یہ یہودیوں کی کتابوں میں. تو اسی سے ان کو شہ ملی ہے کہ شاید اس کو کبھی گرایا جا سکتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اور ان کا صرف اور صرف یہی ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر اس کو گرائے تو ساری چیزوں پر قبضہ ہمارا ہو، ساری چیزوں پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا. میرے عزیزوں، امپاسبل، محال چیز کے پیچھے یہ پڑی ہوئی قوم ہے. دنیا ابھی ان کے کرتوت کو سمجھ نہیں پا رہی ہے. سنیے،
तीन चीजों पर इनको कंट्रोल हासिल करना, एक सूरज को और मौसमों को और मौत पर। मरना इसमें से कोई नहीं चाहता। ये चाहते हैं कि हम 1000 साल जिए और हर दिन के 1000 साल हों। ये मशहूर है ना, जो किसी के हैप्पी बर्थडे पर मुबारकबादी देते हैं, ये तरीका यहूदियों से ही आया हुआ है। तुम जियो 1000 साल, हर दिन के हों 1000 साल। ये इस तरह से तफसीर में फरमाया बुजुर्गों ने कि यहूदियों का सलाम ही ये है, 1000 साल। वो एक दूसरे को सलाम भी करते हैं तो यूं कहते हैं 1000 साल जियो। जीने के बहुत हरीस हैं ये। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, तुम बहुत लंबी उम्र भी जी लोगे तो अजाब से तो नहीं बच पाओगे, अजाब से नहीं बच पाओगे। ले लो 1,00,000 साल जी लो, आना तो है। अल्लाह फरमाता है इलैना तुरजाऊन, हमारी तरफ तुम लौटाए जाओगे। अब ये तीन चीजें हासिल करने के, ये चैलेंज को हासिल कर तोड़ने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसका असर क्या होगा जानते हैं मेरे अजीजों? ये लोग आज देखें, मैं आपको बताऊं कि हमारे हिंदुस्तान के कानून के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो पूरे लोग सड़कों पे हैं। क्यों? डर है ना सबको कि अगर ये संविधान और कवानीन के खिलाफ इनको इस तरह की दादागिरी करने दे दिया जाए तो फिर आगे हमारा ये जीना दुश्वार कर देंगे। सेम यही चीज जब कायनात के मामलात में कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, ये कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कौन से तजुर्बात कर रहे हो। होगा क्या अगर ये सूरज की रोशनी को खत्म करने की बात करेंगे? जानते हैं सूरज की रोशनी पूरी कायनात के लिए कितनी अहम है। सूरज की रोशनी अगर ना हो तो जमीन कोई सब्जा ही नहीं उगाएगी, कोई सब्जा नहीं उगेगा। जितने कोपल पौधे निकलते हैं उनको सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, तभी वो बढ़ते हैं। सूरज की धूप उनके अंदर ताकत पैदा करती है, फसल लाती। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे और आपके लिए भी सूरज की रोशनी विटामिन डी का काम करती। विटामिन डी मिलता कहां से है? हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए जिस विटामिन की जरूरत होती है वो खाने पीने से नहीं, ये सूरज की रोशनी से मिलती है। इसीलिए हकीमों ने फरमाया कि छोटे बच्चों को सुबह चाश्त के वक्त की धूप के सामने सुलाओ, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। और अगर ये तजुर्बा करके देख लेना आप, कुछ लोगों को ठंडियों के कुछ दर्द, जैसे कमर के दर्द, इधर उधर के जोड़ों के जो दर्द हैं, हड्डियों के दर्द, अगर सुबह चाश्त के वक्त की धूप में वो हिस्सा वो सूरज के सामने रखें, इंशाअल्लाह उसे सेहतयाबी हो जाएगी। क्योंकि ये कुदरती चीज है, नेचुरल है। तो ये अगर ये चाहते हैं कि इस पर कंट्रोल करें तो गोया कि ये पूरी कायनात को माजूर और लूला लंगड़ा बनाना चाहते हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, ये नकली और डुप्लीकेट सूरज बनाने के पीछे भी पड़े हुए हैं। हाँ, ये भी कोशिश चल रही है चाइना में, उसके ऊपर भी बहुत लाखों डॉलर खर्च किए गए। बड़े पैमाने का इलेक्ट्रिसिटी से तैयार किया हुआ एक बलून के वो कितनी रोशनी दे सकता है। तुम्हें अगर वैसा सूरज बनाना हो तो 1 करोड़ सूरज भी उस सूरज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे जो रब्बे जुल जलाल का बनाया हुआ है, उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके अलावा मौसमों को कंट्रोल करने के लिए ये केमिकल के जरिए कोशिश करना, और मौत पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या क्या चीजें ढूंढी, हर तरह के तजुर्बात कर लिए। ये मरे हुए लोगों के दिल, आंखें क्यों डोनेट करवाते हैं? इनके दिमाग में ये भी है कि शायद ये किसी और को डालें तो फिर ये धड़कना शुरू करे तो उसकी जिंदगी और लंबी हो जाए। एक बात याद रख लें, इस्लाम में इस तरह का कोई डोनेट जायज नहीं। आई डोनेट, किडनी डोनेट या फिर अपना हार्ट डोनेट, ये तुम होते कौन हो डोनेट करने की? तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा तुम्हारा है ही नहीं, सब अल्लाह का है। हम अगर मालिक हूं, मैं अपनी चादर उठा के दे दूं, ठीक है, मेरी थी मैंने दे दिया, अब बगल वाले की खींच करके मैं खैरात करूं, ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। कि किसी दूसरे के माल में तसर्रुफ कैसे कर सकते हो आप पूरे जिस्म के खुद मालिक नहीं। इसीलिए इस्लाम में सुसाइड भी जायज नहीं है। खुद से तुम मरना चाहोगे तो नहीं मर सकते। क्यों? जान तुम्हारी अपनी नहीं है, ये अल्लाह की है। अल्लाह जब चाहेगा तुमसे ले लेगा वापस। इसीलिए हम अपने पार्ट्स भी
जिस्म के किसी को डोनेट नहीं कर सकते। हाँ, रही बात ब्लड डोनेट करने की, खून वो ऐसी ही है कि जब ज़रूरतमंद कोई सामने हो तो उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये जायज़, इस्लाम में इसकी इजाज़त दी गई। लेकिन जो ब्लड बैंक लेकर के घूमते हैं कि सबका खून चूस करके एक जगह बैंक में जमा करना चाहते हैं, वो नहीं, हमारे यहाँ इसकी इजाज़त नहीं। यानी पहले ही से कोई मरने वाला हो तो आप घर में पहले जनाजा ला के रख लेंगे, दादाजी अगले साल मरने वाले हैं, आज ही जनाजा तैयार कर लो, ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो ऑन द स्पॉट जिसको ज़रूरत पड़ी हम अपना खून दे सकते हैं, ये इस्लाम में इसकी इजाज़त है। लेकिन पहले से कहीं पर भी जा करके अपना खून पेश कर देना, इसकी इजाज़त फुक़हा इकराम ने नहीं दी है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि मौत पर कंट्रोल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। क्लोनिंग कर रहे हैं आज। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग का मतलब ये है कि डुप्लीकेट इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है, सेम टू सेम इंसान की तरह दूसरा बने। और वो कैसे? किसी बकरी के पेट में, किसी कुतिया के पेट में, कहीं अलग से कोई अलग जगह रख करके नुत्फा डाल करके उसमें अलग से एक मसनूई आर्टिफिशियल इंसान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब अल्लाह आलम, इन लोगों का चैलेंज है, इनका दावा है, यह अभी लीगल नहीं है, इल्लीगल तरीके से। इनका कहना यह है कि हमने बहुत सारी क्लोनिंग से दूसरे इंसान बना लिए, लेकिन आंखों के सामने तो हमारे नहीं है। बाज मुहक्किकीन, जो बाज लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्लोनिंग के जरिए से इन्होंने एक दूसरा इंसान भी बनाया, लेकिन मेरा रुझान ये कहता है कि क़यामत तक मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह, कि तुम पूरे के पूरे भी अगर जमा हो जाओ तो एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। जब रब ताला ने मक्खी के मुतालिक फरमा दिया तो फिर इंसान बहुत बड़ी चीज है। इंसान ऐसे अजायबात का मरकज है कि इंसान पर जो तजुर्बा करे उसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाएगी। इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मन आरफ नफ्सहू फक़द आरफ रब्बह, जिसने अपने आप की हकीकत को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान लेगा। ये मारिफत यहां से हासिल हो सके। इंसान अजायबात का घर है, इसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चीजें रखी हैं वो किसी दूसरी मखलूक में है ही नहीं। हमारे सर से लेकर पैर के नाखून तक जो हमें नसों में रखा गया, बांधा गया, तो बाज लोगों ने कहा कि अगर हमारी नसें खोल दी जाएं तो कई हजार किलोमीटर तक खाली तुम्हारी नसें बिछाई जाएंगी, जिसको गिन नहीं सकते, लातादाद। और एक नस अगर तुम्हारी टूटती है तो दुनिया का आज तक कोई भी न्यूरो सर्जन हो, डॉक्टर हो, दूसरी नस बना नहीं सका। ये सिलाई तो कर सकते हैं, नस दूसरी बना नहीं सकते। इसीलिए बताओ कि कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने अंधों को आंख दे दिया हुआ है, जिसकी आंखें जा चुकी हों। कैसे जाती आंखें? आंखों के पीछे जो नसें होती हैं वो नसें सूख जाती हैं, जिसमें से उनको रोशनी मिलती है और खून की सप्लाई होती है, वो सूख जाती है। तो इतनी तरक्की याफ्ता दौर में, इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में उन सूखी हुई नसों को कोई क्यों जिंदा नहीं कर पाता, या कोई चेंज करके दूसरी नसें क्यों नहीं बना सकता? मुमकिन नहीं है। आप अंदाजा करो, नस इतनी बारीक सी चीज होती है, आंखों की नसें, जो तुम्हारे हाथ में अगर आ भी जाए तो देख नहीं पाओगे, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, खुर्दबीन से देखना पड़ेगा। इतनी बारीक नसें, डॉक्टर्स उतनी बारीक नसें नहीं बना पाए, पूरा इंसान कहां से बना पाए? रोबोट तो बना लोगे लेकिन इंसान नहीं। रोबोट अलग चीज है, इंसान अलग चीज है। रोबोट सिर्फ उतना करेगा जितना उसके अंदर डायरेक्शन तुमने दिए हैं, जितनी चीजें तुमने उसमें भरी हैं वही चीजें कर सकेगा। और फिर ये भी तो देखो, रोबोट को बनाने वाला ही इंसान है, तो फिर वैसा इंसान बना के दिखाओ जो और इंसानों को बना सके। ये मुमकिन नहीं। लेकिन यहूदी ये चैलेंज कर रहे हैं कि हमने क्लोनिंग से इंसान बना है। मेरे अजीजों, ये मुल्क का, अल्लाह के निज़ाम मुल्क के हिस्से हैं। और कुरान में अल्लाह फरमाता अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, क्या अल्लाह ने मुल्क का कोई हिस्सा इन्हें दिया है, निज़ाम कुदरत में से कोई चीज दिया है? अगर इनके पास होता ये पावर तो फिर ये क्या करते हैं? ये शैतान क्या कर जाते? अगर रिस्क पहुंचाना, मौत हयात देना,
मौसमों की तब्दीली वगैरह इनके हाथ में होती तो ये पूरी दुनिया को परेशान करके रख देते। वो कादिर मुतलक है, हय्य क़य्यूम खुदा है। रब्बे जुल जलाल ने हमें उसकी ज़मीन पर 1000 गुनाह के बावजूद भी ऐश की ज़िंदगी अता किया है। उसकी मेहरबानियाँ उसकी तरह कोई करम कर भी नहीं सकेगा। बहरहाल दूसरी बात यह है, अल्लाह ताला फरमाता है अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, या तो फिर ये हसद कर रहे हैं किससे? मुसलमानों से, कि अल्लाह ने अपने फजल से जो इन्हें दिया है उस पर ये हसद कर रहे हैं। क्या दिया है अल्लाह ने हमें? जो तुम पूरी मशीनें मिला करके नहीं बना पाए, वो अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पलने वाले किसी एक मुसलमान को ऐसी अता फरमा दिया। तुम ये चाह रहे हो कि तुम पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर लो, मुल्क के निजाम में कुछ हिस्सा तुम्हारा हो जाए, तुम नहीं कर सके। हजारों लाखों अरबों खर्चा करके पहुंच नहीं पाए, लेकिन गुदड़ी पहने हुए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल ये है कि अगर वो सूरज से कह दें तो वो रुक जाए। अल्लाह के हबीब के गुलामों का यह हाल है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को पलटाया, चमकते हुए चांद को इशारा फरमाया तो शक हो गया। हालांकि वो सब अल्लाह के मुल्क का हिस्सा है। रब तबारक व तआला ने अपने महबूबों को ये कुव्वत अता फरमाई ये बताने के लिए कि तुम मुझसे झगड़ा करके वो चीज हासिल नहीं कर पाओगे, मोहब्बत करो तो अल्लाह मोहब्बत में खैरात अता करेगा। रब ताला से मोहब्बत करो। और इसीलिए इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह का ये फरमान है, ये उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं इकबाल शेर में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह फरमा रहा है मैं तेरा हो जाऊंगा। अरे ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, कायनात पर तेरी सतवत बिठा दी जाएगी। हत्ता कि सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत सारी करामात हैं आपकी, उसमें से मुर्दों का जिंदा करना कैसे, अल्लाह का निजाम है ये, जिसे चाहे वह जिंदा करे, लेकिन अपने महबूबों को दिया इसलिए कि वो अल्लाह की मोहब्बत में फना हुए हैं। अल्लाह की मोहब्बत, उनका काम अल्लाह का ही काम है। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है सहाबा ने जो जंगे बदर में तीरें चलाई थी, रब ताला फरमाता वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, तीर जब चला रहे थे तुम नहीं चला रहे थे, तीरों को अल्लाह ने चलाया है। तो कभी उसके महबूबों का काम जो है अल्लाह अपनी तरफ मंसूब फरमाता है, वो हमारा ही काम है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो ईमान वालों को नियामत दी है, इस नियामत के वो हासिद हैं, हसद करते हैं और ये हसद में ही जलते रह जाएंगे। इसी तरह की एक बात एक बड़े मुफक्किर ने लिखी थी, शायद मैंने आपको इससे कबल भी शेयर किया हो इस बात को। एक बड़ा मॉडर्न कल्चर का आदमी, बहुत तहजीब तमद्दुन की बात करने वाला, अमेरिका का दिलदादा, मगरिबी तहजीब का साइंटिस्ट, गुंबद खजरा के पास खड़े होकर बातें करने लगा। कहने लगा कि गुंबद खजरा, हम मुसलमान हैं, तूने कहा है कि हम कामयाब हैं, कहाँ कामयाब हैं हम? आज तो पूरी दुनिया में हम लुट रहे हैं, मारे जा रहे हैं, क्या कामयाबी इसी को कहते हैं? हम तो रोटी कपड़ा और छोटी छोटी चीज़ों के लिए मारे जाते हैं, हमारी मस्जिदें माबदें खानकाहें बर्बाद होती जा रही, हम कामयाब हैं? तो जवाब आया उसको। यह आलम तसव्वुर में एक मुफक्किर ने लिखा है कि बंदे, ज़रूर मुसलमान कामयाब हैं, लेकिन अल्लाह ने जो शर्त रखी है वो ये है कि तुम अगर नबी के सच्चे ग़ुलाम हो जाओ, अगर तुमने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पहन ली होती तो अल्लाह का वादा तो बरहक है, वह आज भी होगा। तो उसने कहा कोई कामयाब है जो गुंबद खजरा के साए में पला हुआ हो? तो उसको दिखाया गया, आओ तारीख के औराक पलटो, तुम कह रहे हो कि यूरोप बहुत कामयाब, अमेरिका बड़ा सुपर पावर, ठीक है, गुंबद खजरा की छांव में बैठने वाले एक ही इंसान को दिखाया गया, उसको एक ही इंसान दिखाया गया। कैसा इंसान दिखाया गया? 800 साल पहले का एक इंसान। उसने देखा तारीख के पन्नों में कि बैठा हुआ है एक मर्द मुजाहिद, एक कलंदर बैठा हुआ है, सामने एक नौजवान आया। नौजवान से उस बुजुर्ग ने पूछा बेटा क्यों आए हो? कहा कि मैं आपके
پیچھے چلنے آیا ہوں, آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں. تو اس مرد درویش جو بزرگ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں 800 سال پہلے کی بات یہ دیکھ رہا ہے تاریخ میں, وہ میں بتا رہا ہوں. اب تاریخ سے اس نے پوچھا یہ دونوں ہیں کون؟ تو تاریخ نے بتایا وہ بیٹھا ہوا خواجہ عثمان ہارونی ہے اور یہ آیا ہوا یہ معین الدین اجمیری ہے. دونوں کا مکالمہ سنو. خواجہ عثمان ہارونی نے کہا میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آسمان کی طرف دیکھو کچھ دکھتا ہے. معین الدین اجمیری نے دیکھا اور کہا آسمان دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں. کہا زمین کی طرف؟ کہا زمین دکھ رہی اور کچھ بھی نہیں. کہا تمہیں اور مجاہدہ کرنا ہے. عبادت کروائی گئی, بہت وظیفے پڑھوائے گئے. اس کے بعد بلایا اس شیخ نے, خواجہ عثمان ہارونی نے, اپنی 2 انگلیاں معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر رکھیں اور کہا اب میری 2 انگلیوں کے بیچ میں سے اوپر دیکھو. معین الدین اجمیری غریب نواز, انہوں نے اوپر دیکھا اور کہا مجھے پہلا آسمان دکھ رہا ہے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں. بیان کرتے کرتے کہے مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے. نیچے دیکھو تو انہوں نے کہا زمین کے 7 طبق بلکہ تحت الثری تک مجھے نظر آ رہا ہے. خواجہ عثمان ہارونی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے وہ بزرگ جو 800 سال پہلے کے 2 انگلیوں کے درمیان سے اوپر دکھائیں تو عرش خدا تک دکھے, نیچے دکھائیں تو تحت الثری تک دکھے. تاریخ نے پھر اس مفکر کو کہا, اسی ماڈرن آدمی کو کہا بس کر, گنبد خضرا کے چھاؤں میں پلنے والے کامیاب انسان کو تو پوچھ رہا تھا, میں نے تو ایک ہی تجھے مثال دی ہے. جا اپنی ترقی یافتہ دنیا میں سے ڈھونڈ کر ایک ایسا آدمی لا جس کی انگلیوں کے بیچ میں سے دیکھے تو عرش خدا دکھے, نیچے دیکھے تو تحت الثری دکھے. کہاں جاتا, پوری خاک چھان کر کیا ہے. اور اس نے عرض کیا ہمارے ہاں تو پیٹروٹ میزائل بہت ہیں, اڑنے والے پلین تو بہت ہیں, چاند پر کمندیں تو ڈال لیا, لیکن انسان ایسا تو ہمارے پاس نہیں ملتا. مشینیں بہت بڑی بڑی ہیں, انسان ایسا نہیں ہے. تب گنبد خضرا نے کہا دنیا مشینیں بنا سکتی ہے اور گنبد خضرا انسان بناتا ہے. انسان کا مطلب انسان کامل کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں کے تربیت یافتہ ہونا ہو تو پیچھے چلنا ہوگا. میرے عزیزو, یہ جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے غلامان محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایمان کی قوت, ایمان کی طاقت, آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نہتے ہیں, پوری طرح سے نہتے ہیں. ہمارے پاس نہ کوئی ٹریننگ یافتہ کوئی تنظیم ہے, ہمارے پاس نہ کوئی ہتھیاروں والا سلسلہ ہے, کچھ بھی نہیں, ہم نہتے ہیں بالکل. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان پورے ہتھیاروں سے لیس ظالموں کے سامنے بھی ہمیں ایسے رکھا ہے جیسے زبان 32 دانتوں کے بیچ میں صحیح سلامت رہتی ہے. زبان بڑی نرم ہے, اگر اس کو قطر دیا جائے تو کٹ جائے. 32 دانتوں کے بیچ میں تنہا رہتی ہے لیکن کبھی کسی سے کٹتی نہیں, اتفاق کبھی ہو جائے غلطی سے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں ہتھیاروں سے لیس کافروں اور ظالموں کے بیچ میں ویسے ہی رکھا ہے جیسے زبان کو دانتوں کے بیچ میں رکھا ہے. میرے عزیزو, یہی جو نعمت ہے اللہ کی جو ہمارے ساتھ ہے, اس کے وہ حاسد ہیں یہود و نصارہ. یہودی کہتے ہیں پوری دنیا مل کر کے ہم پلان بناتے, منصوبے بناتے ہیں, ان کو ڈسٹرائے کرنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے. پھر یہ نہ جانے کیسے جمع ہوتے ہیں. ہلاکو آیا ختم کیا, چنگیز آیا ختم کیا, قتل عام, لاکھوں کے قتل. لیکن پھر اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرتا ہے. اس نعمت کاملہ سے وہ حسد کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے فضل سے اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا کی. میرے عزیزو, یہاں پر رک کر کے میں صرف اتنی بات کہوں گا, حسد ایک ایسی بلا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. آپ سے اگر کہا جائے حسد کرتے ہو, جلتے ہو, کوئی نہیں کہے گا, کوئی نہیں کہتا میں کیوں حسد کروں گا, میں کیوں جلوں گا. لوگ اپنا کبھی بھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے, لیکن ہوتا ہے.
نعمتوں سے حسد کرنا در حقیقت اللہ کی نعمت سے حسد کرنا، اللہ کی قدرت اور اس کی عطا پر تم ناراض ہو. کیوں ناراض ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو خوبصورتی دی، تم اس سے جلنے لگے، حسد کرنے لگے. کسی کو اللہ نے مال دیا، تم اس سے حسد کرنے لگے. کسی کو مقام دیا، مرتبہ دیا، اس سے تم حسد کرنے لگے. کسی کو علم دیا، اس سے تم جلنے لگے. کچھ لوگ بنا کسی مطلب کے دشمنی کرتے، اسی کو حسد کہا گیا ہے. بنا کسی مطلب کے، ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، لیکن دل کے اندر جو کڑن ہے، حسد ہے، یہ بہت ہی خطرناک بیماری. حتیٰ کہ بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کینسر صحیح ہو سکتا ہے لیکن حسد صحیح نہیں ہو سکتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بمیر کتاب رہی، اے حاسد، حسد کرنے والے، اگر تیرا علاج ہو سکتا ہے تو صرف موت ہے. تو مر جا تو ہی تجھے شفا ملے گی. یہ بیماری ہے، یہ حسد کرنے کی بیماری جلدی نہیں جاتی. اس کے لیے کچھ ٹپس میں آپ کو بتا دوں. جب بھی کسی کو اچھا دیکھو تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف اتنی دعا کرو کہ اے اللہ، جو تو نے اسے عطا کیا ہے وہ اور مزید عطا فرما دے، اس کو مزید دے دے. اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ حدیث میں ہے، جیسے ہی تم نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے تمہارے سر پہ اتارتا ہے، اور وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ مولا، اس نے جو اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے وہ ڈبل ہی سے عطا کرتے ہیں. تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں. تمہاری دعا کا مطلب پتہ نہیں ہے، لیکن فرشتوں کی دعا تو اللہ قبول فرمائے گا. سب سے بہترین ہی ہے، اگر کسی کے متعلق کچھ سنو تو دعا دے دیا کرو. حسد کی بیماری نہیں آئے گی، حسد کی آگ میں نہیں جلو گے کسی کے بھی متعلق. اور یہ چور راستہ ہے شیطان کا، حسد. اسی راستے سے داخل ہوتا ہے، لوگوں کو کھا جاتا ہے، نیکیاں ختم کر ڈالتا ہے. دیکھیں آپ، جس سے بھی آپ حسد کریں گے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، تمہاری نیکیاں سب ٹرانسفر ہوتی ہوئی چلی جائیں گی. 4 لوگ بیٹھے، غیبت کا کٹا سجا ہوا ہے، میٹنگ چل رہی ہے فلاں کے معاملات لے کر کے. ارے وہ آج جو پہنچا ہے نا، ہم کو سب معلوم ہے کون سی کمائی سے آیا ہے، اس کے ساتھ 2 نمبر کے ہیں، وہ ہے یہ ہے. اگر ہو یا نہ ہو تم اس پر بلیم کر لیے، اس کے اوپر حسد کیے. ارے آج یہ اتنا جو چہچہا رہا ہے، اڑ رہا ہے، ہم جانتے ہیں اس کا پہلے کا کیا کیا تھا، سب کرتوت ہم جانتے ہیں. تم نے حسد کیوں کیا؟ یہ حسد کی بیماری شیطان کی ہے، اور یہودیوں کی سب سے خطرناک عادت حسد جو میرے آقا سے انہوں نے کیا. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا. حسد. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ، دیکھیں جنگ کیا ہے ابو سفیان نے حضور کے ساتھ، خالد بن ولید نے جنگ کیا ہے حضور کے ساتھ، جنگ احد میں مقابلہ کیے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے انہیں ایمان عطا کیا، ہدایت دی. اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے نظریات کی لڑائی لڑ رہے تھے، لیکن یہود ایمان نہیں لائے. جو وجہ یہ تھی کہ وہ جان کر کے حسد کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر کے حسد کر رہے تھے. ساری چیزیں معلوم تھی، حضور کو سب سے حسین و جمیل دیکھتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے کہ وہ بدصورت ہے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ حسد تھا، ساری چیزیں نظر آنے کے بعد بھی اس کی اچھائیوں کو کھا جانا. میرے عزیزو، اب جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب اللہ رب العزت کسی کے مرتبوں کو بڑھانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے حاسدین پیدا کرتا ہے. حاسدین اس کے جیسے بڑھنے لگتے ہیں، اس کا مقام بلند ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے فری میں سارا ڈاٹا ادھر ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہوتا ہے ایسے. تو کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ دل میں یہ سکون بھی ہوتا ہے. میرے عزیزو، اگر ہم اپنی بات کریں، ہم اپنے گناہوں کے اعتبار سے کب کے پکڑے جائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ، لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں گالی دے کر کے، کچھ لوگوں نے حسد کر کے، کچھ لوگوں نے جلن کر کے کچھ چیزیں ہمارے پاس ویسی پہنچائی ہیں، شاید اسی وجہ سے اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. قیامت کے دن بھی یہی چیزیں ہوں گی. جتنے لوگ تمہاری غیبت کرتے تھے، جتنے لوگ تمہارے سے حسد کرتے تھے، قیامت کے دن وہ بھی کھڑے ہوں گے. ایک ذرہ بھی اللہ نہیں چھوڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرے کے برابر، ذرہ کہتے ہیں وہ رائی کے دانے سے بھی کم ہوتا ہے،
کہا اتنی بھی نیکی کیا ہو وہ بھی ہم دکھائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ فرماتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی, ذرے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کیا ہو وہ بھی ہم قیامت کے دن اسے دکھائیں گے. تم نے کچھ بھی کیا ہو, کسی کے متعلق حسد کیا ہو, وہ چیزیں وہاں آئیں گی اور اس کو حق دلایا جائے گا جس سے تم نے حسد کیا تھا, جس کی خرابیاں تم بیان کرتے تھے, جس کی غیبت تم کرتے تھے, اس کو ساری چیزیں تمہاری دلائی جائیں گی. اسی لیے اب اس کے احکام میں آلریڈی پہلے بیان کر چکا ہوں, کیا چیز غیبت میں آتی ہے, کیا چیز نہیں آتی ہے, کون سا حسد ہے, کون سا نہیں. اب مثال کے طور پر اگر میرے پاس تھوڑا بہت اگر علم ہے, اگر مجھ سے آپ حسد کر رہے ہیں تو جائز ہے, مجھ سے حسد کر سکتے ہیں. یا پھر کسی علم والے سے, اس کو حسد نہیں کہیں گے, اس کو رشک کہیں گے. اس لیے کہ علم والے کے ساتھ اگر آپ اس لیے رشک کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو یہ دیا ہے, کاش مجھے بھی یہ چیز مل جائے, ثواب ہے. لیکن حسد اس وقت مانا جائے گا جب علم والے کو اس نیت سے دیکھیں کہ اللہ اس کو ختم کر دے, اس کو گرا دے. تم نے اگر دل میں برا ارادہ کیا تو وہی حسد ہو گیا. اب کسی مالدار کو آپ دیکھیں بڑا پیسے والا ہے اور خیرات صدقات وغیرہ کرتا ہے, تو آپ دل میں رشک کریں کیسا ہے میرا بھائی, اس کو اتنا سب ملا ہے, کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا تو میں اتنے خیرات کرتا. رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم نے ایسا ارادہ کیا, دو لوگ قیامت کے دن, سنیے بڑی میرے مولا کی مہربانیاں دیکھیں. ایک کو اللہ نے بہت مال دیا تھا, بہت مالدار ہے, سیٹھ ہے, غربا مساکین کو بہت تقسیم کرتا تھا, خیرات کرتا تھا, بہت ثواب اس نے کمایا. اور ایک تھا غریب, اس کو کچھ بھی نہیں, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, لیکن روزانہ اس امیر کو دیکھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کاش میرے پاس ہوتے تو میں اس سے زیادہ لوگوں کو تقسیم کرتا. قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اس مالدار کو خیرات, صدقات اور مساکین کی محبت کی جو جزا ملے گی, جنت, اللہ رب العزت وہ بہت بڑا اجر اسے دے گا, اتنا ہی اجر اس غریب کو بھی عطا کرے گا. اس سے پوچھا جائے, یہ پوچھے گا کہ مولا اس نے تو بہت خیرات کیا, میں نے تو کوئی خیرات نہیں کی. رب فرماتا ہے تیرے پاس ہوتا تو بھی خیرات کرتا, تو نے نیت جو کیا اس نیت پر ہی اجر ہے, نیت پر اللہ اجر دے رہا ہے. تو جلنے کی بجائے کاش یہ نیت ہی کیوں نہ کر لیا جائے, حسد کرنے کی بجائے کیوں یہ نیت نہیں کر لیتے کہ کاش میرے پاس بھی ایسی طاقت ہوتی تو میں یہ کر لیتا. مجاہد کو دیکھ کر اگر آپ نے نیت کی کاش میرے پاس یہ تمام اسباب مہیا ہوتے تو میں بھی مجاہد ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے ثواب تک پہنچائے گا. حاجی کو دیکھ کر حج کی تمنا کرنا حسد نہیں ہے, بلکہ اگر آپ یہ تمنا کریں کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے گھر جاتا, رب تبارک و تعالیٰ تمہیں حاجی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا. نیت یہ ہے. اور ایک طرف ہے وہ جلنا, کوڑنا, حسد کرنا, اس میں جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے اس عادت سے توبہ کرے. کسی سے حسد اور جلن یہ بیماری ایسی ہے, اور خاص طور پر یہ بیماری کثرت سے عورتوں میں آتی ہے. عورتوں میں جلن, کڑن, حسد, یہ تمام چیزیں. اور اسی لیے یہ بھی فرمایا گیا. اچھا آپ سے ایک بات یہ بھی میں کہوں, حسد اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے. کیوں؟ حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. حسد کس سے کیا جاتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کوئی نعمت مجھے عطا کی ہے, اس لیے یہ حاسدین پیدا ہوئے. اب کسی ایسے, جیسے مثال کے طور پر ایک خوبصورت عورت ہے تو دوسری عورتیں اس سے جلتی ہیں کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. کوڑھی سے کون حسد کرے گا؟ جس کے پاس کوئی صورت ہی نہ ہو, جلا ہوا, اس سے کون حسد کرے گا؟ رحم کی نظر سے دیکھ کے چلے جائیں گے. حسد اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے. تو جب تمہارے ساتھ کوئی حسد والے معاملات آئیں تو خوف نہ کریں, پریشان ہو کر کے بدلے کے انتقام کی آگ میں نہ بھڑ کے
بلکہ اللہ کا شکر یہ ادا کریں کہ رب نے میرے اندر کوئی نعمت عطا کی ہے جس کی وجہ سے حسد ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ دھواں وہیں سے نکلتا ہے جہاں آگ ہو، یہ مثال ہے، اور عطر نہ ہو تو خوشبو پھیلتی کیسے ہے؟ عطر ہو تو خوشبو پھیلتی ہے. اسی طرح یہ حسد کی بیماری بھی دوسروں کے ہاں اسی وقت آتی ہے جب تمہارے اندر کوئی خوبی آ جائے، جب تمہارے اندر کوئی نعمت اللہ کی آ جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جن لوگوں نے منہ پھیرا ہم سے، جن لوگوں نے منہ پھیرا، دوزخ کافی ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ. سعیر اللہ نے فرمایا، یہ سعیر جہنم کا دوسرا نام ہے، قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے. اور سقر بھی نام ہے جہنم کا. دوزخ کے کئی نام قرآن میں آئے، سعیر ہے، سقر ہے، جہنم ہے. تو یہ تمام چیزیں، جہنم کی وادیوں کا بھی نام آیا ہے، جیسے فسوف یلقون غراما، اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن میں فرمایا ہے، لزاما. اور سورہ شعراء میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اثام ایک وادی کا ذکر فرمایا جہاں زانیوں کو ڈالا جائے گا، زنا کرنے والوں کو. سعیر جو وادی ہے جہنم کی، اس میں کثرت سے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. جہنم کے طبقات ہیں، تو جہنم دوزخ کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکو گے آپ. حدیث پاک میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ صحابہ اکرام حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک بڑے دھماکے کی آواز آئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں. صحابہ سے حضور نے فرمایا میں نے ابھی ایک آواز سنی. حضور سنتے تھے، میں نے ایک آواز سنی. صحابہ سے فرماتے جانتے ہو تم وہ کون سی آواز میں نے سنی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 70,000 سال پہلے دوزخ کے منہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کی تہ میں گرا ہے. اب اس کی لمبائی اور چوڑائی اس کا اندازہ نہیں ہے. اور جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں ہوں گے. جہنمیوں کی شکل جو ہے اس کو جو روایت میں بیان کیا گیا ہے، جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اس کو بڑے لقمے چاہیے. دوزخ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے جیسے آپ کو لگتی ہے دوزخ کو بھی. بار بار وہ دوزخ اب بھی دوزخ ہے، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈی اور گرمی آتی کیوں ہے جانتے ہیں آپ؟ ان اشد الحر من فیء جہنم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جہنم جو ہے پورے سال میں 2 بار سانس لیتی ہے. دوزخ جب وہ سانس لیتی ہے تو پوری دنیا میں ٹھنڈی، اور جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو پوری دنیا میں گرمی پھیلتی ہے. اس کی صرف سانس کی گرمی ہے جو ہم یہاں گرمیوں میں ادھر سے ادھر تپش میں مرتے رہتے ہیں، اور جب وہ پورا ہی نگلے تو پھر کیا حشر ہوگا. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جہنمیوں کو جب ڈالا جائے گا تو ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی، کیونکہ یہ شکل اللہ کے محبوب کی شکل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی کسی بھی شکل والے کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. شکل بدل دی جائے گی تو کیسی ہوگی؟ فرمایا گیا کہ اس وقت جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا اس کا قد، اس کی لمبائی، اگر وہ زمین پر کھڑا ہو جائے تو اس کا سر بادلوں پہ لگنے لگے گا، اور اس کے کان ایک ایک ہاتھی کے برابر ہوں گے، اس کا پیٹ ایک پہاڑ کے برابر ہوگا. اتنی بڑی شکل بنا کر کے دوزخ میں ڈالا جائے. کیوں؟ تاکہ یہ عذاب کو اچھی طرح سے چکھ سکے، عذاب کو اچھی طرح سے چکھ سکے. اور پھر ٹینشن بھی نہیں ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی، موت ختم ہو جائے گی، چاہے پورے جھلس جاؤ چاہے پورے جل جاؤ. کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے وہاں جو کام ہوگا وہ بھی حدیث پاک میں ہے، ایک بکرے کو لایا جائے گا، بکرے کی شکل ہوگی، اور سارے اہل محشر، ہم بھی ہوں گے آپ بھی ہوں گے وہاں پر میدان میں. فرشتہ ایک بکرے کی شکل کی کسی چیز کو لا کر ذبح کر دے گا، اور پوچھا جائے گا جانتے ہو اے انسانوں یہ کیا ہے؟ فرمایا جائے گا یہ موت ہے، اور موت کو بھی اللہ نے آج موت دے دی. اب جو دوزخ میں جائے گا اسے بھی موت نہیں آئے گی، اور جو جنت میں جائے گا اسے بھی موت نہیں، مرنا ہوگا ہی نہیں. اس کے بعد نان سٹاپ لائف ہے، بالکل نان اینڈنگ
کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. تو میرے عزیزو یہاں سعیر کا ذکر جو آیا ہے حسد کرنے والوں کو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں حسد ایک ایسی بیماری ہے جو تمہیں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جا سکتی ہے. اسی لیے یہاں پر وہ آگ نہ بھڑکاؤ لوگوں سے جلنے کی، حسد کی، ورنہ پھر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جاؤ گے. اگر آگ لگانا ہے اپنے دل میں تو عشق مصطفیٰ کی آگ لگاؤ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. قیامت کے دن ہم نے اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ لگا لی اپنے دل کے اندر، بار بار طلب ہو میرے نبی کی محبت کا، ان کے دیدار کا، تو قیامت کے دن فرمایا گیا کہ جب ایک عاشق رسول پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، دوزخ کے اوپر سے جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو جہنم پکار کر کے کہتی ہے بار بار اے دیوانے جلدی نکل جا، تیرے اندر جو آگ جل رہی ہے اس کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. یہ اس کا مقام ہے جو عشق مصطفیٰ میں مبتلا ہو. میرے عزیزو آگ حسد کی جلانے سے بہتر ہے محبت مصطفیٰ کی آگ بھڑکاؤ. اور یہ ایسی آگ ہے کہ پوری دنیا کو روشن کرے گی، کسی کو خاکستر نہیں کرے گی، جلائے گی نہیں، لوگوں کو راکھ نہیں کرے گی. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت جنید بغدادی کے متعلق بھی ایک روایت ہے کہ آپ کی خانقاہ سے قریب میں ایک یہودی یا کوئی عیسائی حکیم رہتا تھا، بہت پرانا حکیم تھا. تو آپ کا یعنی طہارت خانے کے جو پیچھے سے نالی گزرتی ہوگی پیشاب، تو وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا، پیشاب اس وقت بھی یورین ٹیسٹ ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے انسان کی طبیعت کیا ہے. اس حکیم نے پیشاب دیکھ کر کے کہا، پیشاب کو غور سے دیکھا اور کہا اپنے چیلوں کو جو بھی اس کے پاس رہے ہوں، کہا کہ دیکھنا یہ پیشاب کہاں سے آ رہا ہے، یہ یورین. کہا کیوں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسے انسان کا ہے یہ پیشاب جس کا دل جل چکا ہے، جس کا دل جل چکا ہے. تو پھر ان لوگوں نے تلاش کیا تو وہ پوری خانقاہ پر پہنچے، وہ حضرت جنید بغدادی کی تھی. آئے پوچھے کہ مطلب یہ تو ہماری حکمت کے حساب سے، ڈاکٹری کے حساب سے اندر جس کا دل جل چکا ہو اس کا پیشاب ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا صحیح پہچانے، میں نے محبت مصطفیٰ میں دل کو جلا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہرن کے کباب میں بھی وہ مزہ نہیں ملا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، جب محبت مصطفیٰ میں یہ جلتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ایک درد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کا علاج نہیں کرواتے، وہ ہے درد مصطفیٰ. میرے عزیزو حسد اور جلن کی آگ میں بھڑکنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت میں تڑپتے رہو. ایک دن وہ آ ہی جائے گا وقت جب تمہیں کہا جائے گا کہ آنکھ کھول تیرے سامنے تیرا آقا موجود ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یوٹیوب پر ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے احمدی نیٹ ورک آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں.